جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں، بہترین، گڈ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں، قرآن ان 10 منٹس اونلی۔ لاسٹ ویک انفارچونیٹلی میں اس ویڈیو کی کنسسٹنسی ایوری فرائیڈے نہیں مینٹین کر سکا۔ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ اٹ واز فیملی ایمرجنسی، بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ سب کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو دعا کا حصہ بنایا جائے۔ انفارچونیٹلی میری جو مامی ہے، شی واز ان اسلام آباد اور شی واز سفرنگ فرام فیور ڈیو ٹو کرونا اینڈ اسٹف لائک دیٹ، اور unfortunately at not that early age but she passed away۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم وہیں تھے اور ہم ان سے پہلے وہاں موجود تھے جب ان کا علاج چل رہا تھا، بٹ انفارچونیٹلی، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ ایک اس پین سے انسان آزاد ہو کے ایک بہتر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل میری تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں ایک لمحے کا وقفہ لیتا ہوں اور ہم سب ان کے لیے سورہ فاتح پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو، سب کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو، جو ماموں ہیں میرے، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ سو کمنگ بیک ٹو آور روٹین، ہم نے جو لاسٹ ویڈیو ریکارڈ کی تھی دیٹ واز اپ ٹل سورہ بقرہ کی 60 ورس جو تھی۔ اب میں 60 سے ہی کنٹینیو کرتا ہوں۔ میں نے ایک چیز پہ ضرور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگین دس از ناٹ اے تفسیر جو ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل اسپیسیفائڈ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، دے ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن میں صرف اور صرف قرآن کو جس طرح میں اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی اس کو روٹین میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، تاکہ جیسے میں انجوائے کر سکتا ہوں، آئی ہوپ آپ بھی انجوائے کر سکیں۔ سو آلریڈی وی ہیو 3 منٹس سم تھنگ لائک، میرے خیال 2 منٹ ہم اس کو کراس کر چکے ہیں۔ سو سم اراؤنڈ 10 منٹ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی وہی ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے، انبلیویبل حد تک جو انسان کہیں ڈھیٹ ہو سکتا ہے نا، ایک طرف قوم کے لحاظ سے دیکھا جائے اور دوسری طرف الحمدللہ کہ جو پیغمبر نبی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کا کتنا پیشنس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے اسکیل کی جاب ان کو ملی ہوتی ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے ایک طرف ڈھیڑائی ہوتی ہے، ڈھیٹ پنا ہوتا ہے لوگوں کا، کسی قوم کا، اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہوتی ہے بالکل، جو بندہ اللہ کے پیغام کو یہاں تک لے کے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر، پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر، لہٰذا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، مثلاً ساگ پات، کھیرا ککڑی، گیہوں، مسور اور لہسن پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز جو ادنا ہے اس کے عوض جو بہتر ہے؟ اچھا تو جا رہو کسی شہر میں، بے شک تمہیں مل جائے گا جو مانگنا ہے تم نے۔ اور مسلط ہو گئی
ان پر ذلت اور محتاجی اور گھر گئے وہ غضب میں اللہ کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کا ناحق۔ یہ اس سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور کیے اس نے نیک کام، تو ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ماشاءاللہ، دس از سو بیوٹیفل۔ اگین میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن میں بیلنس چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے کہ ایک ٹائم پہ جب جو نافرمان ہے، جو کفر کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں ہر چیز سے، آپ کو ان کی سزا ہے جو الٹیمیٹ انہوں نے فیس کرنا ہے، وہ بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن پھر آن دا ادر ہینڈ جو فالوورز ہیں، جو اللہ کے اوبیڈینس ہیں، جو غلام ہیں اللہ کے، جو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، ان کے لیے بیسٹ خبر یہی ہے، اور نہ کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے، اور نہ وہ کبھی غمناک ہوں گے، کبھی بھی نہیں غمناک ہوں گے۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ کتنی سمپل سی گائیڈ لائنز ہیں۔ یو ریئلی انجوائے دس تھنگ کہ بہت ہی سمپل سا ہے کہ آپ نے جو قرآن میں جو گائیڈ لائنز آپ کو دی ہوئی ہیں، جو ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور ان احکام کو فالو کریں جو اس کتاب میں لکھے ہیں تاکہ آپ عذاب سے بچ سکیں۔ پھر تم پھر گئے اس عہد کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو ہو چکے ہوتے تم تباہ و برباد۔ یہ اللہ کا فضل ہی تھا جو اس ٹائم تک یہ لوگ تباہ و برباد نہیں ہوئے تھے۔ اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے صحبت کا قانون، جس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اس طرح بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے تو عبرت ہی، لیکن جو ڈس اوبیڈینس کی ان کو سزا ملی، وہ آنے والے یعنی ہم لوگ اور ہم سے بھی آگے آنے والی جو قومیں ہیں ان سب کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے، ڈرنے والے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، کہنے لگے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ یہاں سے اس چیز کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان اس حد تک ڈھیٹ ہو سکتا ہے، اس حد تک ضدی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو یہ ملتی ہے کہ اب وہ حکم آ رہا ہے، اب حکم سٹارٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اب وہ اس کی فردر کویسچننگ آپ قوم کی دیکھیے گا، اور ایٹ اے سرٹن پوائنٹ یو ول فیل سو شیمڈ اور انوائڈ آن دیٹ پارٹ کہ اتنے زیادہ ڈھیٹ لوگ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، اور وہ کیا کریں؟ وہ بولے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھل کر بتائیں ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچہ، بلکہ اوسط عمر کی، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، لہٰذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہ آپ اس حکم کی تعمیل کریں جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ سے کہنے لگے درخواست کیجیے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائیں ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ
فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، ایسی خوش رنگ کہ جی خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا۔ خوبصورت۔ کہنے لگے درخواست کیجئے ہماری طرف سے اپنے رب سے کہ وہ کھل کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو اب اس کا ٹھیک پتہ پا لیں گے۔ آپ اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک حکم جب آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، ان کے پیغمبر کسی انسان کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا دماغ اس طریقے سے سٹک ہے ایک جگہ پہ کہ بس کوشچننگ کرو، ان نیسیسری کوشچنس کر کے اس کو کہ جی ہمیں بتائیں اس کا سائز کیا ہو، کس طرح کی ہو، اس کی ایج کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ لیکن بہرحال آن دا ادر ہینڈ ایز آئی مینشن بفور کہ یہ ایک امتحان، کتنا پیشنس کا ایک لیول پہاڑ سے بھی اونچا لیول چاہیے ہوتا ہے جب اللہ کا پیغام اللہ کے نبی دے رہے ہوتے ہیں۔ سو دس از کوائٹ انوائنگ۔ میں ذرا ٹائم چیک کر لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، وی آر آلموسٹ ڈن ود 10 منٹس، سو انسٹیڈ آف 20 ورسز، آج تھوڑی سی ورس لمبی سی، تو آئی جسٹ اسٹک اپ ٹل 70۔ آج ہم نے 10 ورسز جو ہیں ان کو گو تھرو کیا ہے وتھ ٹرانسلیشن۔ اور اگین بیفور آئی کلوز ریپ اپ دس ویڈیو، میری آپ سے دل سے درخواست ہے کہ پلیز 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 جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ یہ دس از اے ٹیمپرری لائف، اور لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو فار ایور۔ سو میری مامی کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، ان کو یاد رکھیں۔ So that's it from today's episode۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، اور ہمارا انتظار کریں۔ I'll see you some other day۔ اللہ حافظ۔